وہ سماج اچھا کیسے بنا؟ ہم یہی سوچ رہے نا کہ اصلاح معاشرہ کیسے ہو، کیا فارمولا استعمال کیا جائے اس کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماج کتنا بگڑا ہوا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے، کعبہ کا برہنہ طواف ہوتا تھا، سود عام تھا، قتل اور جنگیں عام تھی۔ اس بگڑے ہوئے سماج کو بہتر بنایا تو کس چیز کے ذریعے سے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تین چیزیں ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو ایک واقعی انسان کو انسان بناتی ہے؟ وہ دین ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے عام طور سے جہالت پائی جاتی ہے۔ ساری چیزیں وہ سیکھے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سیکھے گا، اور اگر دین کے معاملے میں شوق پیدا بھی ہوگا اگر عمل کرنے کا، باپ دادا کے طریقے پہ عمل کرے گا، یا پھر کسی پیر کو پکڑ لے گا، جیسا آپ بولے ویسا ہم کریں گے، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں۔ بھائی تو اللہ کو مانتا نا، تو میرے پیر کو نہیں مانتا، میں تیرے پیر کو نہیں مانتا ہے، میں تیرے عالم کو نہیں مانتا، تو میرے عالم کو نہیں مانتا، ٹھیک، تیرے عالم کا فتویٰ مجھ کو نہیں چلتا، میرے عالم کا فتویٰ تجھ کو نہیں چلتا، اچھی بات ہے۔ لیکن ہم دونوں میں سے کون ہے جس کو اللہ کی بات نہیں چلتی؟ ہم دونوں میں سے کون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں چلتا؟ ہم دونوں میں سے کون ہے جو نبی کا فیصلہ آنے کے بعد بھی کہا میں نہیں مانتا اس کو؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ ہمارے پاس علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے، باپ دادا میں اختلاف ہو سکتا ہے، علاقوں میں ہو سکتا ہے، زبانوں میں ہو سکتا ہے، قبیلوں میں ہو سکتا ہے، نبی پہ اختلاف ہمارے اندر ہوگا؟ اللہ پر اختلاف ہوگا؟ قرآن پر ہوگا؟ سنت پر ہوگا؟ نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اسی کو بنیاد بنائیں، لوگوں کو واقعی توحید سکھائی جائے، شرک سے نکالا جائے۔ ہم سارے سوچھ بھارت، پورا بھارت ہمارا صاف ہونا چاہیے، پورا معاشرہ۔ گھر میں کچرا دکھائی دے تو کیسے بولتے؟ باہر سے آیا آدمی، جاب سے آیا، گھر میں دیکھا کچرا بچوں نے کر رکھا ہے، بیوی سے کہتا کیا ہے یہ؟ کچرا صاف کرنے کی سمجھ نہیں تم کو؟ مہمان کبھی بھی آ سکتے ہیں، صاف کرو گھر۔ اپنے گھر میں سے کاغذ کا تنکوں کا کچرا آدمی صاف کر رہا، لیکن شرک اپنے گھر سے نکالتا نہیں، شرک کی گندگی نہیں نکالتا ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے، پیشاب پاخانہ بھی نہیں، چائے گر جائے آدمی وہ دبا بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ پاخانہ اگر بچہ کر دے، پیشاب کر دے، فوراً دھوتا ہے اس کو۔ لیکن گھروں میں سے شرک نکالنے کی فکر ہے؟ اس سے بھیانک کوئی چیز ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ میں نے شروع میں کیا بتایا؟ دو چیزیں، بگاڑ، ظلم اور جہالت۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قابل احترام صدر اجلاس عالی جناب بابا نذر محمد خان صاحب، مجلس میں موجود علماء کرام و ذمہ داران، اس مبارک مجلس کے انعقاد میں کئی دنوں سے کوشش کرنے والے نوجوان اور دیگر احباب، قریب و بعید سے آنے والے ہمارے دینی بھائی، اسی طرح سے ہماری ماں بہنیں جو اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تشریف لائی ہیں، نوجوان اور چھوٹے بچے،
جو قال اللہ قال رسول اللہ اور قال الصحابہ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور اس طرح کی دینی مجالس میں بار بار حاضر ہو کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ابھی آپ تفصیل سے مسلمانوں پر برے حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، ان کے تعلق سے اسباب اور ان حالات کی تفصیل آپ سن رہے تھے۔ ایک سمجھدار انسان اگر پورے خطاب میں سے ایک دو باتیں بھی اگر لے لے تو یہ بھی چیز اس کے لیے اپنی زندگی کو بہتر بنانے، امت کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ جو خطاب اور جو عنوان مجھ کو دیا گیا ہے وہ بھی اسی عنوان سے جڑا ہوا ہے۔ واقعی دین کیا ہے اور سماج میں بگاڑ کیا ہے، اس کی تفصیلات یا اس بگاڑ کے علاج کے اعتبار سے، جیسے آپ نے سنا کہ بہت بڑا وسیع عنوان ہے، سارے پہلوؤں پر گفتگو کرنا یہ مجلس کے وقت کی تحدید کی وجہ سے مشکل ہے۔ لیکن کچھ باتیں آج کی خطاب میں ہم سماج کی اصلاح کے تعلق سے دیکھیں گے، جس میں حقیقت دین کی بھی بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بنیادی نقطہ یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ سماج کے، معاشرے کے حالات کا بگاڑ اس سماج میں رہنے والوں کے حال کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ برے حالات ہم پر کیوں آتے ہیں، حالات کیوں بگڑتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خود ہمارا حال بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا ہمارا حال ہوگا ویسے اللہ کی طرف سے حالات ہم پر ڈالے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اسباب ہوتے ہیں، لیکن اکثر بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کی دینداری میں بگاڑ آتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے ماحول کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ دنیا میں حالات کو بگاڑتا ہے۔ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو تنبیہ ہو اور وہ اللہ کی طرف لوٹیں۔ ایک اعتبار سے ان حالات کا بگڑنا خیر ہوتا ہے کہ اللہ سے دور بھاگنے والا، غفلت میں جینے والا، اپنے مقصد کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے والا انسان اپنے حالات پر، اپنے حال پر غور کرے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا لوگوں کی اپنی کمائی کے نتیجے میں۔ جو کچھ برے اعمال انہوں نے کمائے، غلط زندگی گزاری، برے کام کیے، اس کے نتیجے میں خشکی میں بھی، تری میں بھی، سمندروں میں بھی، زمین پر بھی بگاڑ آ گیا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم ان کے بعض برے اعمال کا مزہ، اس کی سزا کے طور پر انہیں چکھاتے رہتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ برے حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، چاہے وہ اسباب کے راستے سے آئیں، لیکن ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک امور کی وہ تدبیر خود کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے آس پاس لوگوں سے اشارہ کر کے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا الا ترون ہا ہنا، یہاں دیکھتے ہو؟ اور آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا ان الامر من ہا ہنا، فیصلے وہاں سے آتے ہیں۔ حالات زمین میں پیدا ہوتے ہیں لیکن فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ یہاں سے جیسے اعمال جائیں گے وہاں سے ویسے فیصلے آتے ہیں۔ لہذا حالات کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حال کو سدھاریں۔
اگر ہمارا حال سدھر جائے تو اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بھی بہتر بنائے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر پہلے جھانکے، غور کرے، دیکھے کہ میں کہاں ہوں، ہمارا سماج کہاں ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فیصلوں کو یا اپنے اطراف کے حالات کو دیکھے۔ انگلش میں کہا جاتا ہے half the solution is simply knowing the problem۔ آدھا حل یہ ہوتا ہے کہ آدمی مسئلہ جانے، آدھا سولوشن کیا ہوتا ہے؟ آدمی پرابلم جانے۔ مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ جاتے ہی ڈاکٹر سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے، ڈاکٹر لیٹ جاؤ، آپ لیٹ گئے، اپنے اسسٹنٹ سے اس نے کہا جاؤ انجیکشن لے کے آؤ، وہ نیلا والا، پیلا والا، لال والا، آپ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب میری بات تو سنو، خاموش، ڈاکٹر میں ہوں کہ تم ہو؟ آپ لیٹے چپ چاپ، آپ کو 2-4 انجیکشن وہ دے اور کہا جاؤ گھر کو، ٹھیک ہوئے تو آ جانا، نہیں ہوئے تو؟ کوئی آدمی ایسے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے، کیوں؟ کم سے کم وہ مسئلہ تو جانے، بھائی مسئلہ کیا ہے ہمارا۔ جب تک کہ آپ بگاڑ کا، نقصان کا، تکلیف کا سبب نہ جانے، آپ اس کو حل نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ اکثر نتائج میں کھوئے رہتے ہیں، اسباب کو نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا میں ہم اتنے کھوئے رہتے ہیں، ایسا ہو رہا، فائنینشیل ایشوز مسلمانوں کے، پولیٹیکل ایشوز مسلمانوں کے، گھروں میں بگاڑ، بچے نہیں سن رہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ہم اتنے سارے مسائل ہیں، مسائل میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے، اس کی طرف اکثر ہماری توجہ نہیں جاتی ہے۔ اور اگر جاتی بھی ہے تو ہم ان مسائل کا ذمہ دار کبھی اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے، ہم ہمیشہ باہر کسی کو ڈھونڈتے ہیں کہ کسی پہ انگلی رکھ کے ہم بتا دیں اس کی وجہ سے ہوا ہے، کبھی حکومت کی وجہ سے، کبھی پیسوں کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، اور حل بتانے والے بھی اکثر اوقات باہر والا حل بتاتے۔ مسلمانوں کا ایجوکیشن نہیں، اس وجہ سے ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں، اس وجہ سے آ رہا ہے، مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں، اس وجہ سے آ رہا ہے۔ اکثر اوقات ہم جو اسباب بھی ڈھونڈتے ہیں وہ باہر کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اندر والے اسباب نہیں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے حالات کا بننا بگڑنا ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور یہ عام قاعدہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر قوم کے لیے اللہ کا قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ بدل لے۔ یہ مثبت انداز میں بھی آپ لینا چاہیں لیجئے، منفی انداز میں بھی آپ لینا چاہیے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بگاڑتا جب تک کہ وہ اپنے حال کو نہ بگاڑ لے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں سدھارتا جب تک کہ وہ اپنے حال کو نہ سنوارے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حالات کے بنانے اور سنوارنے میں شروعات اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، بلا شبہ اس میں ہم انکار نہیں کرتے ہیں اغیار کی سازشوں کا۔ جیسے شیخ نے بھی بہت ساری باتیں اس میں سے بتائی کہ بہت ساری سازشیں ہیں، یہ ہیں، رہیں گی، تھیں۔ کسی نبی کے خلاف سازش نہیں ہوئی، ایسا تو نہیں ہوا، ہوتی رہیں گی، صحابہ کے خلاف ہوئی اور قیامت تک ہوتی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ان سازشوں میں سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ نکال لے، بچا لے، اپنی حفاظت میں ہم کو رکھے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اور کیوں ایسا ہوتا ہے کہ سازشیں ہمارے خلاف کارگر ثابت ہو جاتی ہیں، ہماری مدد نہیں ہوتی ہے؟ ہماری مدد کیا اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غافل ہے، یا اللہ تعالیٰ ہماری مدد پر قادر نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، کہ وہ قدرت والا، غلبے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، زبردست ہے، اس کے خلاف کسی کی نہیں چل سکتی۔ اور وہ حکمت والا ہے،
علم کا اور بھی اونچا مقام، وہ جانتا ہے کون سی چیز کیا ہے، کون سی چیز کہاں رکھنی چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، اس کو سب معلوم ہے، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ لیکن پھر مدد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مدد اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مدد کے لائق نہیں بناتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مدد ہوئی، اللہ نے کی، آگ کا قانون ہی بدل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی، اللہ نے پانی کا قانون بدل دیا۔ اب سوچئے، پانی کا قانون ڈبونا، آگ کا قانون جلانا۔ اللہ اگر کسی ایک بندے کی مدد کرنے پر آئے، اگر وہ بندہ اس لائق ہو، اللہ تعالیٰ فطرت کے قوانین کو بھی بدلنے پر قادر ہے۔ پھر ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہا؟ اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے اپنے حالات ہم نہیں بدل رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، ہم اپنے اندر دیکھیں کہ واقعی کہاں عیب ہے ہمارے اندر، وہ کیا عیب ہے جو اللہ رب العالمین کی مدد کا مستحق ہم کو نہیں بنا رہا ہے۔ اگر ہم وہ بگاڑ جانیں تو بہت ممکن ہے اللہ کی مدد کے حقدار ہم بنیں۔ تو سماج کی اصلاح کے تعلق سے، سماج کو بہتر بنانے کے اعتبار سے یہ ضروری ہے، جیسے ایک مریض کے بارے میں کہ اس کو بہتر صحت مند بنانے کے لیے، شفا یاب اگر وہ ہو جائے، اس کے لیے کوشش کیا ہونی چاہیے؟ آپ کوئی بھی دوا اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو پہلے دوا دینے سے پہلے اس کا مرض جاننا پڑے گا۔ بھائی کوئی بھی دوا اس کو دے دیں؟ نہیں، بیماری کیا ہے پہلے یہ تو معلوم کرو۔ اگر آپ کو بیماری معلوم نہیں ہے تو آپ اچھی سے اچھی، مہنگی سے مہنگی دوا بھی دے دو، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بہت ممکن ہے وہ ہلاک بھی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا کا بیماری کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کس بیماری کے لیے کیا دوا ہونا چاہیے، اور دوا دینے کے لیے بیماری کا جاننا پہلا کام ہے۔ لہٰذا یہ پہلی بات ہے جو اس معاملے میں ہم کو یاد رکھنی چاہیے، جو پچھلی خطاب سے میں اس کو جاری رکھتے ہوئے اگلا خطاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جو بھی حالات ہمارے ہیں، جو بھی بگاڑ ہیں، جو باہر کا بگاڑ ہے، وہ ہمارے کس بگاڑ کا نتیجہ ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اگر ہم سماج کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کو کن چیزوں پر کوشش کرنی چاہیے، کن چیزوں کو ہم کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے، کن چیزوں کو ہم کو اولویت اور کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے۔ ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مرض جانیں لیکن پھر اس کے بعد میں ہم لوگ محنت کہیں اور کرنے لگ جائیں، یا ہم علاج کی فکر تو کریں لیکن بیماری نہیں جاننے کی وجہ سے ہم کہیں اور علاج کی کوشش شروع کر دیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم مرض کو جانیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو مسلمانوں میں آج بنیاد بنی ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں آج ہم بدحالی کا شکار ہیں، داخلی طور پر، خارجی طور پر، ہر میدان میں ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں۔ پہلی اور بنیادی وجہ جہالت اور اندھی تقلید۔ سب سے بنیادی وجہ کیا ہے؟ معلوم نہیں اور سیکھنے کو بھی تیار نہیں، اور اگر کچھ کرنا ہے زندگی میں تو آگ بن کر کے صحیح غلط کی تمیز کیے بغیر ہم کودنا چاہتے ہیں، تحقیق نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی آج عبادت کا شوق اس میں پیدا ہوتا ہے، جیسا جی میں آتا ہے کرتا ہے، دین کا شوق اس کے اندر آتا ہے، اپنی منمانی سے کچھ بھی کرتا ہے، یا کسی اور کے بولنے کی وجہ سے صحیح غلط کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہاں مت جاؤ، ان کا بیان مت سنو، کیوں؟ غلط لوگ ہیں وہ، وہابی لوگ ہیں وہ، گستاخ رسول ہیں وہ لوگ، صحابہ کو نہیں مانتے وہ لوگ، اماموں کو نہیں مانتے وہ لوگ، اولیاء کو نہیں مانتے وہ لوگ، ایسا مت جاؤ ادھر، ختم، نہیں جاتا آدمی، معلوم نہیں اس کو۔ آنکھ بند کر کے لوگوں کی بات ماننا، نہ قرآن کی دلیل، نہ حدیث کی دلیل، نہ صحابہ کے تعامل سے کوئی دلیل نہیں، بس ایک آدمی کوئی باپ دادا کے راستے پر چل رہا، کوئی کسی اور کے راستے پر، بڑوں کے، کوئی پیروں کے، کسی اور کے۔ علماء کی بات ماننا غلط نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ چیز اتنی بھیانک صورت اختیار کر لیتی ہے کہ پھر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر آدمی اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر ایک آدمی کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی آپ کہیے ہدایت تو اللہ والی ہدایت ہی ہدایت ہے. ہدایت وہ ہے جو اللہ والی ہدایت ہو، اللہ کی طرف سے جو علم آیا وہی ہدایت ہے. یا رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر وہ اس رسول کی مانیں، اس رسول کی فرما برداری کریں، تب جا کر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے تابع ہونا ہدایت ہے. لیکن آج ایک آدمی باپ دادا فلاں اور فلاں کے راستے پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے، پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے سے گریز کرتا ہے. آپ غور کریں، ساری برائیاں سماج میں ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 2 چیزوں میں ان کو جمع کیا ہے. ساری برائیوں کی جڑ 2 چیزیں ہیں: حق کو نہیں جاننا، حق کو ادا نہیں کرنا. حق کو نہیں جاننا، حق کو ادا نہیں کرنا. یا اس کو آپ قرآن کے الفاظ میں آپ اس کو جان لیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا. انسان کی برے بگڑے ہوئے انسان کا وصف اللہ نے بیان کیا تو 2 باتیں بیان کی. انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے اور انسان بڑا جاہل ہے. تو کہتے ہیں کہ جہالت اور ظلم دنیا میں جتنے بگاڑ ہیں سب کی جڑ ہے. آپ غور کریے، سارے بگاڑ کی جڑ کیا ہے؟ 2 چیزیں، جہالت اور ظلم. جہالت کیا ہے؟ حق کو نہیں جاننا. ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق ادا نہیں کرنا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں سارے بگاڑ کی جڑ ہے. اب انسان کے پاس علم نہ ہو، سارا فساد وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. وہ عقیدے میں نقصان دے گا، عبادات میں نقصان دے گا، لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں نقصان دے گا، حلال و حرام میں نقصان دے گا، بلکہ دنیا معاملات میں بھی اس کو نقصان دے گا. علم کا ہونا ضروری. اس لیے آپ دیکھیے کہ عرب میں سارے بگاڑ موجود تھے. سب سے پہلے وہی کیا آئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو. خلق الانسان من علق، کس چیز سے؟ علق سے، جمے ہوئے خون سے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، ہر کرم کرنے والے سے زیادہ کریم. الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. آپ دیکھیے شرک ہے، وہاں جاہلیت کی رسم و رواج ہیں، قتل ہے، جھوٹ ہے، چوری ہے، سود ہے، زنا کاری ہے، کتنے بگاڑ ہیں وہاں پہ. لیکن پہلی وحی کی 5 آیتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ 5 آیتیں کس بارے میں ہیں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یوں ہی چھوڑا نہیں بلکہ اس کو اپنی طرف سے علم دیا، وہ علم جو انسان خود سے جان نہیں سکتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو اس کو نہیں معلوم تھا. اللہ کی مرضیات کو، اللہ کی پسند ناپسند کو اپنے طور پر انسان نہیں جان سکتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. وہ جو علم ہے وحی والا علم، یہ ساری برائیوں کے علاج کے لیے ضروری ہے. آج کیا ہے؟ علم نہیں مسلمانوں میں. اچھا، علم کی آیتیں، ہم اقرا والی آیتیں اگر اس کا استعمال بھی کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ اسکولوں میں. دین کے علم کے بارے میں نہیں. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہسٹری، جغرافی، میتھ، سائنس، اس کے لیے ہم اقرا اسکولوں میں لکھا ہوگا. لیکن وہ نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے. قرآن و حدیث کا علم انسان کو انسان بناتا ہے. سائنس کا علم انسان کو سائنسداں بناتا ہے. میتھس کا علم اس کو میتھمیٹیشین بناتا ہے. دنیاوی علوم انسان کو کسی نہ کسی میدان کا ماہر بناتے ہیں. دین کا علم ایک انسان کو واقعی انسان بناتا ہے، جانور بننے سے اس کو روکتا ہے. یہ علم اگر نہ ہو تو ڈاکٹر بھی بھیانک. انسانیت اگر ڈاکٹر سے چھین لی جائے اس سے وحشی کوئی نہیں. انسانیت اگر کسی انجینئر سے چھین لی جائے تو اس سے بری عمارت بنانے والا کوئی نہیں کہ وہ بنانے کے بعد گر جائے اور لوگ مر جائیں. وہ کیا چیز ہے جو ایک واقعی انسان کو انسان بناتی ہے؟ وہ دین ہے. علم الانسان ما لم یعلم. لیکن آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے عام طور سے جہالت پائی جاتی ہے. ساری چیزیں وہ سیکھے گا
لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سیکھے گا. اور اگر دین کے معاملے میں شوق پیدا بھی ہوگا اگر عمل کرنے کا، باپ دادا کے طریقے پہ عمل کرے گا، یا پھر کسی پیر کو پکڑ لے گا جیسا آپ بولے ویسا ہم کریں گے. صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں. یہ پہلی برائی ہے جو بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی، جہالت پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی. دین کا نام لیا جائے گا لیکن واقعی دین لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیے مسلمانوں میں سارے طبقات ہیں، دین دین دین، لیکن واقعی دین کیا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم. وہی دین دین سمجھ رہے جو باپ دادا نے سکھایا، وہی دین دین سمجھ رہے ہیں فلاں صاحب نے ہم کو بتایا. لیکن یہ کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ واقعی دین کیا ہے اور دین آتا کہاں سے ہے؟ دین آتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دینے سے، سکھانے سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ان لوگوں کو گمراہی سے نکالا کس نے؟ اللہ کی توفیق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن کیا سکھایا؟ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ کیا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. وہ سماج اچھا کیسے بنا؟ ہم یہی سوچ رہے نا کہ اصلاح معاشرہ کیسے ہو، کیا فارمولہ استعمال کیا جائے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سماج کتنا بگڑا ہوا تھا. بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے، کعبہ کا برہنہ طواف ہوتا تھا، سود عام تھا، قتل اور جنگیں عام تھی. اس بگڑے ہوئے سماج کو بہتر بنایا تو کس چیز کے ذریعے سے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تین چیزیں ہیں: اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا، تبلیغ آیات، تبلیغ اللہ کی بات ان تک پہنچانا، من وعن جیسا سنا ویسا پہنچانا، تبلیغ آیات. ویزکیہم تزکیہ، انہیں پاک کرنا، دین کا شوق پیدا کرنا، گناہوں سے بچنے کا مزاج بنانا، عمل کرنے کا شوق پیدا کرنا. 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، قرآن اور سنت انہیں سکھانا. تو تبلیغ جو کا تم پہنچانا. 2 تزکیہ، بہتر بنانا. 3 تعلیم، ایجوکیٹ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات سکھانا. یہ چیزیں آپ نے کی. اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اب نہیں. اس گمراہی سے نکلے کیسے؟ ان چیزوں کے ذریعے سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج بہتر بنے، ہم کو پہلا کام یہ کرنا پڑے گا اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں قال اللہ قال رسول اللہ کا علم عام کرنا پڑے گا. سارے مسائل کا حل یہاں سے شروع ہوتا ہے. جس سماج میں نبوی علم نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا کہنے اور سننے کا مزاج نہ ہو، دین کے سیکھنے کا مزاج نہ ہو، وہ سماج کبھی بہتر سماج نہیں بن سکتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج کو اسی کے ذریعے سے بہتر بنایا ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال معلوم ہوتا ہے جب ہم حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنتے ہیں. اس حدیث میں آپ دیکھیے کیا ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے گلے میں صلیب، کراس، کرسچن لوگ جیسے ڈالتے ہیں، وہ عیسائی تھے پہلے، مسلمان ہوئے لیکن ابھی بھی گلے میں کراس لٹکا ہوا تھا. وفی عنقی صلیب. فقال یا عدی القی عنک هذا الوثن من عنقک. کہا اے عدی اپنے گلے سے یہ وثن، معبود، بت نکال پھینکو. اور کہتے ہیں وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةُ بَرَاءَ. میں آپ کے قریب گیا
تو آپ سورۃ براءہ سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھ رہے تھے، حتی اتی علی ہذہ الآیہ، یہاں تک کہ پڑھتے 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 آپ ایک آیت پر پہنچے۔ وہ آیت کیا تھی؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے علماء کو اور اپنے اللہ والوں کو اپنا رب بنا لیا، اپنے عالموں کو، اپنے عابدوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنا لیا۔ آپ آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے یہ۔ فقال فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، کہ اللہ کے رسول ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، رب کا لیبل تھوڑی نہ دیا ہم نے ان کو، ہم کو رب تھوڑی مانتے تھے۔ قال بلا، آپ نے کہا بلکہ ہاں، تم نے ان کو لقب نہیں دیا، لیکن تمہارا معاملہ ان کے ساتھ وہی تھا جو رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آدمی کیا بولتا ہے؟ ہم ان کو، اللہ والوں کو اپنا رب تھوڑی مانتے، معبود تھوڑی مانتے۔ ایک ہوتا ہے لقب دینا، ایک ہوتا ہے اس سے معاملہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس سے ویسا معاملہ کرنا جیسا رب کے ساتھ ہونا چاہیے، جیسے معبود کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو عمل دیکھا جاتا ہے، لقب نہیں۔ اسی لیے قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ لوگ شراب کا نام بدل کے اس کو حلال کر لیں گے۔ نام بدلنے سے کام بدل جاتا نہیں، نام بدلنے سے چیز نہیں بدل جاتی، حقائق نہیں بدلتے، لیبل بدل دینے سے حقائق نہیں بدل جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو اپنا رب نہیں مانتے تھے۔ قال بلا، آپ نے کہا بلکہ ہاں۔ الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حرام کی ہے وہ تمہارے لیے حلال کرتے تو تم بھی حلال مانتے؟ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو تمہارے لیے حرام کرتے، تم بھی اس کو حرام ماننے لگ جاتے، کیا ایسا نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَا، کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا، ایسا تو تھا۔ قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، آپ نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ماننے کا، کرنے کا اختیار اگر آدمی کسی کو دے دے تو گویا کہ اس نے اس کو اپنا رب بنایا قرآن کی آیت کے مطابق، اور اس کو اپنا معبود بنایا حدیث کے مطابق۔ سوچئے آج کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے، کسی نے سماج کو اپنا رب بنایا ہے، کسی نے پیر صاحب کو اپنا رب بنایا ہے، کسی نے کسی مفتی صاحب کو اپنا رب بنایا، کسی نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم کو معلوم نہیں، ہم کو معلوم نہیں۔ علم کا نہ ہونا اور علم سے اعراض کرنا، علم کو حاصل ہی نہیں کرنا اور کسی کے پیچھے آنکھ بن کر کے چلنا، یہ کہاں تک لے جا سکتا ہے؟ ایک انسان کو یہاں تک لے جا سکتا ہے کہ وہ دین سکھانے والوں کو ہی اپنا رب مان لے۔ لہٰذا یہ پہلی چیز ہے جو بہت ساری مصیبتوں کی جڑ ہے، کہ علم سے دور ہو جانا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں سیکھنا، اور کسی نہ کسی کو پکڑ کے اس کو اختیار دے دینا، تم حلال بولو تو حلال، تم حرام بولو تو حلال، چاہے علم ہو، چاہے پھر اس کے پاس علم ہو۔ بتائیے کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو اللہ والوں کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ والوں کو مانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی اللہ والے کی قبر پر جاتے ہیں، بولے وہاں پہ گوشت کھا کے نہیں جا سکتے، وہاں پہ گوشت کھا کے نہیں جا سکتے۔ تو اتنے دن پہلے سے تم کو گوشت کھانا منع، 40 دن 10 دن 20 دن، اور بغیر گوشت کھائے ہی ان کی درگاہ پہ جا سکتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو آدمی حرام؟ ایسی کتنی مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ اللہ والوں کو ہم کو ماننا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ان کی تعلیمات کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ والوں سے مراد میری یہ نہیں کہ جو لوگ چرس گانجا پیتے رہیں، وہ نہیں، واقعی اللہ والے ہیں۔ یہ غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ اہل حدیث اللہ والوں کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ اہل حدیث اللہ والوں کو مانتے، کیونکہ اہل حدیث کے سامنے قرآن کی آیت ہے۔ کتنے لوگ جو اللہ والوں کو مانتے ہیں ان سے پوچھو اللہ والوں کو کیوں مانتے ہیں، کیا بنیاد ہے؟ نہیں معلوم۔ اہل حدیث کو معلوم ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے اولیاء، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن۔
لیکن پبلک یہیں رک جاتی ہے. اہل حدیث تھوڑا ایک قدم آگے جاتا ہے. وہ صرف اللہ والوں کے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن صرف اس پہ رکتا نہیں, وہ آگے بڑھ کے اور بھی بات پڑھتا ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ ولی وہ ہیں جو ایمان والے تھے اور تقوی کا اہتمام کرنے والے تھے, جن کی زندگی میں صحیح عقیدہ تھا اور جن کی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام تھا. لہٰذا اہل حدیث کے نزدیک جو آدمی چرس گانجا پیتا ہے, گالی دیتا ہے, ننگا رہتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, عورتوں کو چھوتا ہے اور بہت ساری خرافات کرتا ہے, اہل حدیث کے نزدیک ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے ولی کو حرام کام کروائیں نہیں ہوگا ایسا. وہ نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوتا ہے, وہ قرآن کی آیات کا پاس و لحاظ کرنے والا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں جہالت کی وجہ سے کتنے دور نکل جاتے ہیں. تو یہ پہلی وجہ ہے جو ہماری بربادی کا سبب ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب تو بہت دور کی بات, دین میں بھی کامیاب نہیں بن سکے. اور اللہ کی طرف سے کامیابی اور حفاظت کا وعدہ ان کے لیے ہے جن کا عقیدہ صحیح ہو, جو دین کا اہتمام کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو, برے سے برے حالات بھی آئیں, ہمت مت ہارو. اللہ کو ماننے والا, اللہ کی قدرت پر یقین کرنے والا ہمت ہار سکتا؟ ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, ختم ہو گیا سب, ایسا ہو سکتا؟ وَلَا تَهِنُوا, ہمت مت ہارو. وَلَا تَحْزَنُوا, غم مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, یقیناً تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. معلوم ہوا کہ ہمارے غلبے کی بنیاد ایمان پر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تھوڑی نہ غالب آتے ہیں, اللہ غالب کرتا ہے, اور اللہ غالب کرتا ہے ایمان کی بنیاد پر, خارجی اسباب کی بنیاد پر نہیں. اگر ایمان ہی نہ ہو تو اللہ غالب نہیں کرے گا. تمہارے پاس سب سے پہلے اندر کی طاقت ہونا چاہیے, پھر باہر کی طاقت آتی ہے. باہر کی ساری طاقت, فوج, حکومت اور سب کچھ جمع کر لو, اندر کی طاقت ایمانی تمہارے پاس نہیں, کچھ فائدہ نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. ہماری بربادی کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے جہالت, اور جہالت کے نتیجے میں ایمان کی خرابی ہے. اب بتائیے کتنے مسلمان ہیں, پوچھئے ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان بتا سکے گا کہ دیکھیے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ معلوم نہیں معلوم. کوئی غیر مسلم راستے میں ہاتھ پکڑ کے تم اسلام کو برا بولتے ہو, تم کو غصہ آتا نا؟ بولے ہاں. اسلام اللہ کا دین ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تمہارے قرآن میں کہیں ذکر ہے اسلام کا؟ نہیں معلوم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی رسول ہے نا؟ ہاں. ذکر قرآن میں آیا, کہیں بتایا قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ نہیں معلوم. قرآن کے خلاف تم نہیں سنتے نا, قرآن کوئی جلا دے, قرآن کی بے حرمتی کر دے, تمہارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. ہاں. لیکن قرآن اللہ کی کتاب کی دلیل کیا ہے؟ یا ایک بات بتاؤ کہ قرآن میں یہ بات کہاں ہے؟ یا قرآن کی کوئی ایک سورت پڑھ دو جو تم دن میں 5 مرتبہ نماز میں پڑھتے ہو, اس کا ترجمہ ذرا بتا دو. کیا حال ہے ہمارا؟ علم کے اس نچلے مرتبے کو ہم پہنچے ہوئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو اوپر بٹھائے. ہم نے اپنی زندگی میں دین کو اوپر رکھا نہیں. اللہ سے چاہتے کہ اللہ ہم کو دنیا میں اوپر رکھے. کیسے ہوگا؟ اللہ کے ہاں ہمارا مقام وہی ہوگا جو ہماری زندگی میں اللہ کے دین کا مقام ہوگا. ہم ساری دنیا کی چیزیں حاصل کر رہے ہیں, دین کا نہیں. یہ بنیادی وجہ ہماری ذلت اور ہماری تباہی کی ہے. ہم کو دین ہی معلوم نہیں, اور دین کے نام پر ہم جو کر رہے ہیں, لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں, سنی سنائی باتیں, اسی پہ ہم چل رہے ہیں, وہ بھی دین نہیں ہے. اس میں سے بہت ساری باتیں دین نہیں ہے, لیکن ہم اس کو دین سمجھ کے دین سکھانے والوں کے دشمن ہو جا رہے ہیں. جو صحیح دین بتا رہا اس کے ہم دشمن ہو جا رہے ہیں, اور جو غلط بتا کے مر گیا اسی کی بتائی ہوئی بات پہ ہم زندگی بھر چلتے رہے, اور ہم بھی مر جا رہے ہیں, اور ہمارے بچوں کو سکھا کے جا رہے ہیں. بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا اجنبی تھا, لوگوں کو نہیں معلوم تھا واقعی یہ دین کیا ہے. وہ واپس سے ویسے اجنبی ہو جائے گا جیسے شروعات میں تھا.
تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا دین جب لے کر آئے، اس وقت سماج اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہی دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، وہی دین جس کو مشرکین بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور کہتے تھے ہم ان کے دین پر ہیں، لیکن وہی دین جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشرکین کے سامنے پیش کیا، یہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا اس نے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اسی دین کا انکار کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ بگاڑ جب سماج میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ حق لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی جہالت میں حق کے دشمن بن جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے اور سب سے پہلی اصلاح کی چیز یہ ہے کہ لوگوں میں علم کو عام کیا جائے، کتاب و سنت کے، لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم کو واقعی معلوم ہو دین کیا ہے، ہم کو معلوم ہو واقعی ہمارا حل کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، کون سی بات ہے جس سے دین ثابت ہوتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری چیز ہمارے سماج میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، جو سارے بگاڑ کی بہت بڑی جڑ ہے، جو ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، وہ شرک اور شرک کا شیوع، شرک کا پھیلنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ شرک۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے۔ آج ہم اللہ والوں کو ماننے کے نام پر اللہ والوں سے مانگنے لگ گئے۔ ہم کو اللہ والوں کو ماننا تھا، ہم اللہ والوں سے مانگنے لگ گئے، جبکہ ہم کو ہمارے نبی جو اللہ والوں کے سردار ہیں انہوں نے ہم کو یہ سکھایا تھا، اور بچے بچے کو سکھایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے کم عمر نوجوان تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگے اللہ سے مانگ، اور جب تم مدد طلب کریں اللہ کی مدد طلب کر۔ پورا کچھ اللہ سے مانگنا ہو اللہ سے مانگ، تو خود کچھ کر رہا ہے لیکن اس میں مدد کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگ۔ عطا کرنے والا بھی اللہ، مدد کرنے والا بھی اللہ۔ لیکن کیا اس بات پر قائم رہ سکا وہ آدمی جو مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے؟ وہ بول تو رہا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ جب تو سوال کرے مانگے اللہ سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ سے مدد طلب کر۔ لیکن وہی مسلمان آج کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ نہیں ملتا ہے، اللہ والوں سے مانگنا پڑتا، وہ دلا کے دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوائے کسی اور کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سن نہیں سکتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ پکارنے والوں کی پکار سے سرے سے غافل ہیں، معلوم ہی نہیں کون پکار رہا، کیا مانگ رہا، کیا کر رہا ہوں، کیا بول رہا، نہیں معلوم۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ جن کو پکارا جا رہا تھا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ مٹی پتھر کے بتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ آئیں گے حشر میں بات کرنے کے لیے، وہ دشمن بنیں گے، وہ تو مٹی کے ہیں، ان میں جان ہی نہیں ہے، کیا اللہ ان میں جان ڈالے گا؟ حشر میں جمع کیا جائے گا کس کو؟ بتوں کو، انسانوں کو جمع کیا جائے گا، جنات کو جمع کیا جائے گا، فرشتے آئیں گے، انبیاء ہوں گے وہاں پہ، اولیاء ہوں گے وہاں پہ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، جب حشر میں لوگ جمع کیے جائیں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ شروع آیت ہوئی پکارنے سے، دعا کرنے سے، ختم آیت ہوئی عبادت کرنے پر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا
قبروں سے، بتوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے مانگنا، یہ اللہ کے نزدیک ان سے دعا کرنے کی طرح ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے تو ان سے دعا کرنا ان کی عبادت کرنا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ دعا کرنا عبادت کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، غیر اللہ سے دعا کر رہا ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے، لیکن علم نہیں ہونے کی وجہ سے کلمہ پڑھ کے بھی تو کلمے کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ کتنی بدقسمتی مسلمان کی۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان مان رہا ہے، اللہ سے محبت ہے، سچی محبت ہے، رسول سے محبت سچی محبت ہے، دین اسلام سے محبت سچی محبت ہے، لیکن جہالت کا انجام کیا ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کے بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ ایسا کام کر رہا ہے جو اس کے کلمے کو خراب کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ لوگوں کو واقعی توحید سکھائی جائے، شرک سے نکالا جائے۔ ہم سارے سوچھ بھارت، پورا بھارت ہمارا صاف ہونا چاہیے، پورا معاشرہ۔ گھر میں کچرا دکھائی دے تو کیسا بولتے؟ باہر سے آیا آدمی، جاب سے آیا، گھر میں دیکھا کچرا بچوں نے کر رکھا ہے، بیوی سے کہتا کیا ہے یہ؟ کچرا صاف کرنے کی سمجھ نہیں تم کو؟ مہمان کبھی بھی آ سکتے ہیں، صاف کرو گھر۔ اپنے گھر میں سے کاغذ کا تنکوں کا کچرا آدمی صاف کر رہا، لیکن شرک اپنے گھر سے نکالتا نہیں، شرک کی گندگی نہیں نکالتا ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے، پیشاب پاخانہ بھی نہیں، چائے گر جائے آدمی وہ دھبا بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ پاخانہ اگر بچہ کر دے، پیشاب کر دے، فوراً دھوتا ہے اس کو۔ لیکن گھروں میں سے شرک نکالنے کی فکر ہے؟ اس سے بھیانک کوئی چیز ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ میں نے شروع میں کیا بتایا؟ دو چیزیں، بگاڑ، ظلم اور جہالت۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا، اللہ کی بجائے کسی اور کو دینا۔ بڑے سے بڑے نبی، بڑے سے بڑے ولی کو بھی اگر اللہ کا حق دے، اللہ خوش نہیں ہوگا، نہ وہ ولی خوش ہوگا۔ بھائی کوئی ولی واقعی ولی اللہ کا ہو، پسند کرے گا کہ اللہ کا مقام اس کو دیا جائے، اللہ کا حق اس کو دیا جائے، جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے ساتھ کیا جائے۔ اگر واقعی سچا ولی ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ سارے ولی ولی بنے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے بندے بن کے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ہم بندہ پہلے مانتے، رسول بعد میں مانتے۔ سوچئے، ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ جو سکھایا، التحیات سکھایا، دعائیں سکھائی، کتنے سارے اذکار ہیں، اس میں کیا کلمات ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پہلے بندہ مان رہے ہیں، پھر رسول کہہ رہے ہیں۔ بندہ ماننا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ پچھلے امتوں کا مسئلہ یہ رہا، رسول کی عقیدت میں اتنے بڑھ گئے کہ رسول کو عبداللہ سے ابن اللہ بنا دیا، اللہ کے بندے سے اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے تاریخ میں بڑا چڑھا کے ویسا پیش مت کرو جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔ فإنما أنا عبده، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو میرے بارے میں جب تم کہو تو کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ میری بندگی کا بھی لحاظ کرو، میں بندہ ہوں، کتنا بھی بڑا ہو جاؤں بندہ ہوں، اللہ کے برابر نہیں، اور عام انسانوں کی طرح نہیں، رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام اللہ نے مجھ کو بھیجا اور میری اتباع تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں یہ دوسری جو مصیبت ہے، سارے ہمارے فساد کی جو جڑ ہے، اللہ نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ شیطان پوری کوشش یہ کرے گا کہ ہماری یہ جو ایلیجبلٹی ہے اللہ کی مدد اور غلبے کے لیے جو لازمی شرط ہے، شرط ایمان، اس ایمان کو خراب کرے گا تاکہ اللہ کی مدد کا حقداری نہ رہے۔ اس کا ایمان ہی خراب کر دو۔ اور ایمان خراب کیسا کرتا؟ ایمان زیرو کر کے نہیں، ایمان میں شرک ملا کر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا، دیکھیے آیات قرآن کی، اس میں ہماری رہنمائی ہے۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے امن کا وعدہ ہیں اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں. بتائیے، ہم چاہتے نا امن و امان کے حالات آئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کتنے خطرات، خوف کے حالات، مصیبت کے حالات مسلمانوں پہ آ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن اور چین اور حفاظت نصیب ہو. اللہ نے کس کے لیے امن کا وعدہ کیا؟ دنیا اور آخرت میں. اولئک لہم الامن. امن کس کے لیے ملے گا؟ کون امن پائے گا اللہ کی طرف سے؟ امن و امان کس کو نصیب ہوگا؟ جو ایمان لائے، ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے. ہے ہماری زندگی میں کتنا بڑا طبقہ ہے، آپ دیکھیے کہ پڑھا لکھا دنیاوی اعتبار سے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہے. کیوں؟ دین کا علم نہیں ہے. لہٰذا یہ دوسری چیز ہے جو مسلمانوں سے نکالنا ضروری ہے. بلکہ آپ دیکھیں گے تعویذ گھنٹے بھی مسلمان کے گلے میں ہے، جو دوسری قوموں کا طور طریقہ تھا. گلے میں تعویذ لٹکا ہوا، بازو پہ دھاگا، ریچھ کے بال لپیٹ کے اس میں بازو پہ بچے کے بندھا ہوا. نیند میں بہت ڈرتا ہے، خواب میں ڈر کے اٹھتا ہے، تو کیا کریں گے؟ ریچھ کے بال ڈال کے ڈبیا میں اس کے گلے میں باندھ دو. بتائیے کہاں تک ہم پہنچ گئے. تعویذ کھولا جائے تو بعض اوقات فرعون بھی نام نکلتا اس کے اندر. فرعون نام نکلا کتنوں کی تعویذ میں، ابلیس کے نام نکلتے اس کے اندر. اتنا دور مسلمان چلا گیا کہ اپنے دنیوی مفاد کے لیے شیطان کو بھی خوش کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو شیطان کی خوشی کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اللہ کا نام لیے بغیر، بابا کیا بولتا اس کو؟ اللہ کا نام نہیں لینا، بسم اللہ اللہ اکبر بولے بغیر ذبح کر. یہ مصیبت جو جن لگا ہے نا تیری بچی کو، بھاگ جائے گا. اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سارے شرکیات کفریات کرتا ہے. دنیا کا فائدہ 4 دن کا ہے، اپنا ایمان بیچ کے دنیا کے آسانی کو تو حاصل کرتا ہے، آخرت میں اللہ سے کون بچائے گا. یہ جو ذہنیت ہے دنیا کے فائدے کے لیے اپنے دین کو ختم کر دینا، برباد کر دینا، یہ مصیبت کی جڑ ہے. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک دور آئے گا، آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا کیسے؟ آپ نے بتایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. وہ اپنا دین دنیا کی تھوڑی متاع کے بدلے بیچ دے گا. دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی عافیت کے لیے، دنیا کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنے دین کو کھونے کے لیے تیار ہو جائے. تو عقیدہ سنبھالنا. مسلمان اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، حفاظت ہم کو ملے، سماج بہتر بنے، عقیدے کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. مسلمانوں کا عقیدہ صحیح ہو. لوگ بولتے ہیں مسلمان کا بھی عقیدہ صحیح کرنا پڑتا کیا؟ ہاں، مسلمان کا بھی عقیدہ صحیح کرنا پڑتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ. معلوم پڑا ایمان والوں کو بھی ایمان لانا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان میں غلط چیزوں کی ملاوٹ ہو جائے اور ایمان خراب ہو جائے. اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، اس کو بہتر بنانا، اس میں سے گندگی کو نکالتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے. تیسری چیز جو سماج میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے وہ بدعات اور جاہلیت کی رسمیں ہیں. یہ بھی ہماری بگاڑ، فساد اور نقصان اور اللہ کی مدد سے محرومی کے اسباب میں سے. سنت کو چھوڑ کے بدعت والے راستے پر چلنا، سنت کو چھوڑ کے بدعات والے راستے پر چلنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اعمال کرنے کے اعتبار سے کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں؟ کر کے بھی نقصان میں کون ہے؟ سب کچھ کر کے بھی گھاٹے میں کون ہے؟ نہیں کیا وہ تو گھاٹے میں سمجھ میں آتا کچھ کیا ہی نہیں، لیکن اس نے بہت محنت کیا، بہت کام کیا، بہت کوشش کیا، ساری کوشش برباد ہو گئی. ایسا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی کوششیں سب کی سب رائیگاں چلی گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. سب سے غلط بات یہ ہے کہ اچھے برے کی تمیز میں انسان اپنی عقل کو دخل دینے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اچھا ہے کہ نہیں؟
آپ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، آئے دنیا میں، اتنا ہدایت آئی، یہ سب کچھ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے میں برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے نا، فاتحہ دے رہے ہیں، برا کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے نا، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ کئی کام ہیں ان کا اچھا اور برا ہونا فیصلہ تو کرے گا یا وہ جس نے دین دیا یا وہ جس نے دین سکھایا۔ کیوں نہ ہم دین کے سمجھنے کے لیے اچھے اور برے کی تفریق میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ آپ اگر یہ اچھا ہوتا، علماء کہتے ہیں، اور ابن کثیر نے بھی بات کہی، وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ خیر ہوتا تو صحابہ ہم سے پہلے اس پر سبقت لے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا اچھا جو تیرے سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، عمل اس کا کام لے رہا ہے، اور صحابہ محروم ہو گئے۔ کوئی ایسا اچھا ہوگا جو صحابہ کو توفیق نہیں ملی، تجھ کو اللہ نے چنا اس کے لیے؟ کیسے؟ جبکہ وہاں وہ قابل عمل تھا، موقع تھا ان کو کرنے کا، نہیں کیے وہ۔ 1400 سال کے بعد اللہ نے تجھ کو توفیق دی کہ تو وہ کام کر رہا ہے جو صحابہ سے بھی نہیں ہوا، جو نبی نے بھی نہیں کیا۔ ایسا ہو سکتا نہیں۔ یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں مجھ سے غلطی ہو رہی کہ میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہوں۔ آدمی اپنی عقل کو کبھی متہم نہیں کرتا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی اس کی ہے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کہیں غلط تو نہیں۔ صحیح اور غلط ہونے کے لیے پیمانہ کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کو ہم نے نہیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ رد ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ دین وہی ہے جو کرنے کو کہا گیا ہے، چاہے وہ حکم ہو چاہے ترغیب ہو۔ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو اچھا بنا لینا برا ہے۔ اپنی طرف سے اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا قرار دینا برا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ کافی ہوتا تو نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے امت میں بڑا طبقہ ہے، شادی بیاہ، جنازے، نیا گھر لیا، فلاں چیز کیا، ہر چیز میں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ بدعت نکالتا ہے، اور اگر کوئی منع کرے تو کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط یہ ہے کہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو ہم کو کہاں ملتا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں۔ لہٰذا آج ایک بڑی برائی مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ وہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بجائے رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی نکاح کو آپ دیکھیے، غیر مسلم قومیں افسوس کرتی ہیں۔ تم بولتے مسلمانوں کے پاس، مسلمان غریبی میں پڑے ہوئے ہیں، سچے رپورٹ میں ایسا آیا، فلانی رپورٹ میں ایسا آیا، مسلمان پسماندہ ہیں، غربت ہیں، یہ ڈاکیومنٹری وہ ڈاکیومنٹری۔ شادی کی ڈاکیومنٹری بناؤ، سمجھ میں آئے گا۔ مسلمانوں کا نکاح دیکھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان کتنا پیسہ ویسٹ کرتا ہے، بے وجہ کے خرچ، بے وجہ کے خرچ۔ جاہلیت کی رسمیں ساری مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلام سیدھا سادہ دین تھا جس کا توازن اگر زندگی میں وہ آ جائے، ساری فیلڈ صحیح ہو جائے، فائنانس صحیح ہو جائے، ایجوکیشن صحیح ہو جائے، صحت انسان کی صحیح ہو جائے، سماج صحیح ہو جائے۔ لیکن جب اسلام زندگی سے نکل کر رسم و رواج زندگی میں آ گئے، سارا معاملہ الٹا پلٹا ہو گیا۔ مسلمان اتنا نیچے چلے گیا کہ بہت ساری قومیں جن کو پچھڑا ہوا مانا جاتا تھا ان کے لیے الگ قانون تھے، ان سے بھی گزرا ہو گیا مسلمان۔ بتائیے اس سے ذلت کیا ہوگی؟ جن قوموں کو پچھڑا ہوا مانا جاتا تھا، مسلمان کو لا کے کھڑا کیے تو اس کے بھی بعد نمبر آ رہا اس کا، اس سے بھی زیادہ پچھڑا ہوا۔ کیوں ایسا ہوا؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کے تو کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صحابی نے کہا اچھے کپڑے پہن کے ملو ذرا، ایسا آپ چلو گے لوگ دیکھ کے آپ کو، آپ کے بارے میں دل میں ان کے کمتر احساس پیدا ہوگا، آپ خلیفہ مسلمانوں کے۔ تو کہا کہ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی، اگر آج ہم اسلام کے سوا کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو ویسے ہی ذلیل کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے۔ آج ہماری عزت کی بنیادیں کچھ اور ہیں، اسلام ہماری عزت کی بنیاد ہونا چاہیے۔ دنیا میں مقام مل سکتا ہے تو اسلام کی بنیاد پر۔ یہ دین ہے جس کے بغیر اللہ کے ہاں کچھ مقبول نہیں۔
اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اسلام پہ آنی چاہیے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو اسلام ہی دین ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے، اسلام نہیں. اس لیے آپ دیکھیے آج اس بگڑے ہوئے دور میں بھی جس میں مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی دوسری قومیں اسلام کے محاسن کو جان کر اسلام میں آ رہی. آج بھی دوسری قومیں، پڑھی لکھی قومیں، اسلام کو صحیح طور پر پڑھ کے اسلام میں آ رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا حال اتنا بگڑا ہوا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا پوری طاقت کے ساتھ میڈیا میں، لیکن پھر بھی مسلمان ہو رہے. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اسلام ابھی بھی اسی طاقت اور آن و بان کے ساتھ، شان کے ساتھ موجود ہے. مسلمان کیوں ایسا؟ تو اسلام کے اوپر ویسا ہے نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا. تو نے اسلام سے دوری اپنائی، اللہ نے تجھ کو کامیابی سے، غلبے سے دور کر دیا. اگر تو اسلام پہ ہوتا اللہ تجھ کو غالب کرتا. اور آج قومیں آ کے پروفیسر، پڑھے لکھے، یہ وہ آ کے مسلمان کو کیا، یہ سارا جو مسلمان جو پچھڑے ہوئے ہیں نا، یہ اسلام ان کے لیے رکاوٹ بن رہا. مدرسے ختم کر دو، یہ کیا عبادات ہیں؟ دنیا میں جاؤ، ٹیچر بنو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، یہ بنو، تم لوگ مسلمان مت بنو. اور مسلمان بھی کیا ہے؟ نبی کی طرح اس کی بات کو مان رہا ہے. ہاں مائی باپ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ذرا شرم نہیں ہے کہ تجھ کو امتی کس کا بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان کی باتیں سنتا ہے جو خود اپنے وفادار نہیں ہے، رب کے کیا ہوں گے؟ اور تو ان کی باتیں سنتا ہے اور ان کی باتیں سن کے بولتا ہے یہ مدرسے بند کر دینا چاہیے، ان کو اسکول بنا دینا چاہیے. تو بولتا ہے یہ نبوی علم کو ختم کر کے نیوٹن اور ڈارون کا علم لانا چاہتا ہے. تو کیسی عزت ملے گی؟ نبوی علم کو تو برباد کریں تو اللہ تجھ کو آباد کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ رائے کو دین میں داخل کر دے، فلسفوں کو دین کے طور پر اپنانے لگے اور قال اللہ قال رسول اللہ کو چھوڑ دے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. یورپ اور دوسری قوموں کو تو دیکھ کر چلنے لگے، جاہلیت کی رسم و رواج کو اپنی زندگی میں لانے لگے، اللہ کیسی عزت دے گا تجھ کو؟ تیسری ہماری جو برائی ہے، نقصان اور ذلت کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ بدعات. بلکہ حوض کوثر سے دھتکارے جانے کی وجہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں حوض کوثر پر پہنچوں گا. انا فرطکم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا. فمن ورد منہ شرب، فمن وردہ شرب منہ، جو حوض کوثر پر آئے گا اسے حوض کوثر سے پانی پینے کا موقع ملے گا. ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو حوض کوثر سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. لیکن آپ فرماتے ہیں لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، میں بھی ان کو پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے. لیکن آپ فرماتے ہیں ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن میرے ان کے درمیان فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آنے نہیں دیں گے ان کو. تو دنیا میں نہیں آیا نا نبی تک، سنت تک نہیں آیا، تو نبی کی تعلیمات، نبی کے اسوہ، نبی کی سنت تک تو نہیں آیا، تو دور دور رہا، الٹے پاؤں گیا. تو قیامت کے دن تو آنا چاہتا ہے نبی کے پاس، تو دنیا میں تو نے دوری اختیار کی، اب آج بھی تیرا دوری کا دن ہے. ثم یحال بینی وبینہم، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ہو جائے گی، فرشتے آڑ بن جائیں گے، آنے نہیں دیں گے. فاقول انہم منی، میں کہوں گا وہ تو میرے ہیں، میرے امتی ہیں یہ. لیکن فرشتے کیا کہیں گے؟ فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک، فرشتے کہیں گے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی ہیں. یہ بدل گئے، انہوں نے دین کو بدل دیا، انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، کچھ مرتد ہو گئے، کچھ بدعات میں پڑ گئے. یہ جو لوگ ہیں انہوں نے دین میں تبدیلیاں کی ہیں. انک لا تدری ما بدلوا بعدک، جب آپ سنیں گے تو کہیں گے، آپ فرماتے ہیں فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دوری ہو، دوری ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد تبدیلی کر دی. ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب التمہید میں یا الاستذکار میں کہتے ہیں اس کے ضمن میں سارے بدعتی لوگ آ جاتے ہیں.
کہ اہل بدعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکاریں گے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ رحمت للعالمین اسے حوض کوثر پر آنے سے روکیں بلکہ دھتکار دیں، جبکہ انسان پیاسا ہوگا اس وقت میں۔ تو دنیا میں نبوی علم کا پیاسا نہیں تھا، تو دنیا میں نبی سے قربت کا چاہنے والا نہیں تھا، تو سنت سے قریب نہیں ہوا، تو سنت سے دور ہوا، بلکہ دین میں تو نے تبدیلیاں کر دی۔ اب آج تو نبی کے قریب نہیں جا سکتا، آج تو حوض کوثر سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ یہ سزا ملے گی قیامت کے دن کس کو؟ جو دین میں تبدیلی کرے۔ تو ہمارے بگاڑ اور فساد کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، ایک نقصان اور بگاڑ اور فساد کی بنیاد جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، فرقہ بندی۔ فرقہ بندی یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آج ہم لوگوں پر ہمارے دشمن غالب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ ایک مسجد ایک جگہ کوئی بنانا چاہے، باقی لوگ چاہتے ہیں کہ نہ بنے۔ فلاں عبادت خانہ چل جائے گا، مسجد نہیں چلے گی ان کی۔ کون بولتا ہے یہ؟ مسلمان۔ یہاں فلاں قوم کا عبادت خانہ چل جائے گا، ہم کو ان کی مسجد نہیں بنے دینا چاہیے۔ پولیس تک جائیں گے، کورٹ تک جائیں گے۔ کیوں؟ آج ہم اپنے خلاف ہے، پھر کوئی دوسری قوم آ کے ہماری مسجد کے خلاف کارروائی کرے، پھر ہم کو برا لگتا ہے۔ جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، کل دوسرا تمہارے ساتھ کرے گا، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائی کر کے ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود محفوظ رہو گے؟ نہیں۔ ان کچھ چند سالوں میں ہر فرقے کو اور ہر جماعت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، کوئی بھی گود میں بیٹھا ہوا نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر لٹکتی تلوار ہے۔ ہر ایک کو سمجھ میں آ گیا، کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ اب سب سلام دعا ایک دوسرے سے شروع کر رہے ہیں، یعنی دنیاوی حالات ہم کو بتائیں گے کہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ جب ڈنڈے اور لاٹھی ہمارے سر پر پڑے گی تب جا کے ہماری عقل ٹھکانے آئے گی۔ ہم کو قرآن و سنت نہیں جگاتے، ہم کو ظالم کا ڈنڈا جگاتا، تو ہم اسی لائق ہیں پھر۔ اور ہم اتحاد کی بات بھی اگر کریں تو ہمارا اتحاد کیسا ہوتا ہے؟ تم تمہاری جگہ، ہم ہماری جگہ، اور مل جل کے رہو۔ یہ بھی اتحاد کی صورت اللہ نے نہیں بتائی ہم کو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت ہر فرقہ بتاتا، لیکن بعد کے پارٹ کو ہائی لائٹ کرتا، شروع کے پارٹ کو نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو۔ آدمی بولتا ہے دیکھو فرقہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو فرقہ ہمارا، ہم کو اس میں ہی رہنا ہے، دوسرے وہ لوگ فرقہ نہیں بنانا ہے۔ لیکن پہلے حصے پہ کتنے لوگ غور کرتے ہیں؟ اللہ کی رسی کو تم سب مل کے مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کو تھامے رہے وہ بچا رہے گا۔ سب کو مل کے اس کو تھامنا ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن کو جب تھامیں گے تو سنت کو اپنے آپ تھامنا پڑے گا، کیونکہ قرآن سنت کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن و سنت، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، میں اپنی بات دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان دو چیزوں کو تھامے رہے، صرف قرآن بھی نہیں، کتاب و سنت۔ اگر ہم اس بنیاد پر جمع ہو جائیں، بھئی تو اللہ کو مانتا نا، تو میرے پیر کو نہیں مانتا، میں تیرے پیر کو نہیں مانتا ہے، میں تیرے عالم کو نہیں مانتا، تو میرے عالم کو نہیں مانتا، ٹھیک، تیرے عالم کا فتویٰ مجھ کو نہیں چلتا، میرے عالم کا فتویٰ تجھ کو نہیں چلتا، اچھی بات ہے۔ لیکن ہم دونوں میں سے کون ہے جس کو اللہ کی بات نہیں چلتی؟ ہم دونوں میں سے کون ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں چلتا؟ ہم دونوں میں سے کون ہیں جو نبی کا فیصلہ آنے کے بعد بھی کہا میں نہیں مانتا اس کو؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں۔ ہمارے پاس علماء میں اختلاف ہو سکتا ہے، باپ دادا میں اختلاف ہو سکتا ہے، علاقوں میں ہو سکتا ہے، زبانوں میں ہو سکتا ہے، قبیلوں میں ہو سکتا ہے، نبی پہ اختلاف ہمارے اندر ہوگا، اللہ پر اختلاف ہوگا، قرآن پر ہوگا، سنت پر ہوگا؟ نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اسی کو بنیاد بنائیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. نہیں اے نبی، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو جج، حکم، فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لے. اللہ تعالیٰ ایمان کا انکار کر دینا ہے کن کے؟ جو اپنے آپس کے جھگڑے میں نبی کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہیں کرتے. نہیں، ہم نبی کا فیصلہ نہیں مانیں گے. آج نبی کی سنت کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ نہیں مانتے ہم. فلاں مفتی صاحب، فلاں بابا، فلاں 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 باپ دادا. نہیں، اے نبی آپ کے رب کی قسم و ایمان والے نہیں ہو سکتے. کتنی بڑی وعید ہے ہم لوگوں کے لیے. جب تک کہ وہ آپ کو اپنے آپسی اختلاف میں فیصلہ کرنے کے لیے حکم نہ تسلیم کرے، نمبر 1. نمبر 2، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے آنے کے بعد اپنے جی میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. دل میں یہ نہ کہیں یہ میرے فیور میں نہیں جا رہا اس لیے میں نہیں مانتا. کہ دل میں ایسا آئے کہ میرے حق میں نہیں فیصلہ. چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہے قرآن میں، کیا ہے حدیث میں، آئے ہم سننے کے لیے. اس ذہن سے آئے کہ شاید ہمارے فیور میں آئے تو مان لیں گے، نہیں تو نہیں. یہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ مزاج بھی اگر ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو تو مانیں گے، ورنہ نہیں، پھر بھی مومن نہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، نمبر 3، اور پوری طرح بات کو تسلیم کریں، پوری طرح آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں. کہے کہ ٹھیک ہے ہم آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے. نہیں، آدھا مانیں گے. نبی نے 2 باتیں بتائی تو ایک مانیں گے ایک نہیں مانیں گے. نہیں، جو فیصلہ آپ نے دیا پورا ماننا پڑے گا، تب جا کے مسلمان. آدھا مان کے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. 3 باتیں ہیں. اگر جج نہ مانے مسلمان نہیں، اگر آپ کے فیصلے پر دل میں انکار کرے تب بھی نہیں، زبان سے تو اور بھی برا. اور 3، پوری طرح نہ مانے لیکن ادھورا مانے اور ادھورے کا انکار کر دے، نہیں، یہ بھی نہیں چلے گا. آج ہم اس کے لیے تیار ہیں. اہل حدیث کی یہ دعوت ہے. لوگ بولتے ہیں فرقے مت بناؤ. ہم کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں فرقہ بنانے کے لیے، آلریڈی اتنے بنے ہوئے ہیں. اب چوائس یہ نہیں کہ بنانا کہ نہیں بنانا، اب چوائس یہ ہے کہ ہم جانا کدھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. قالوا ومن هي یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون جو جنت میں جائیں گے؟ 72 کا کون پوچھے گا بھائی؟ ہم کو نہ جہاں جانا نہیں وہاں کا ایڈریس کیوں پوچھنا؟ وہ ایک کون ہوگا جو جنت میں جائیں گے؟ آپ نے کیا بتایا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جو اس دین پر، اس راستے پر، اس منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آج کون دعوت دے رہا ہے کہ بھائی سب کی بات اپنی جگہ، لیکن سب پہ اوپر اللہ اور اس کے رسول کی بات. بڑے سے بڑے عالم کی، مفتی کی، قاضی کی بات ٹھیک ہے، اس کا احترام اپنی جگہ، ہم کسی عالم کی بے حرمتی نہیں کریں گے. بڑے سے بڑے امام مانیں گے ہم ان کو، ان کے مرتبے سے گھٹائیں گے نہیں. لیکن اللہ کے بندے، امام سے نبی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے نا، یہ تو جانتا ہے. تو نبی، جب امام کی بات کا احترام کرنا ضروری ہے تو نبی کی بات کا احترام کتنا ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی اسلام کے دائرے میں نہیں آ سکتا ہے. جو جنت کی چابی ہیں، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، قیامت کے دن سفارش کریں گے. جو سارے نبیوں کے امام، جنت میں سید ولد آدم، جن کی سفارش سے حساب شروع ہوگا، جو سب سے پہلے اللہ کا دیدار کریں گے، جو جنت میں جا کے آئے قیامت سے پہلے، کچھ تو مقام رکھ ان کا. دوسروں کو ان کے مقام سے تو بڑھائے گا، ان کی بات پر دوسرے کی بات کو ڈالے گا نہیں. اہل حدیث کی یہ دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت نہیں اولیاء کو مت مانو، اماموں کو مت مانو، نہیں، مانو لیکن اولیاء کو مانو، اللہ کو اس سے بڑا مانو. اولیاء کو اللہ کے برابر مت کرو. اماموں کو مانو
لیکن نبی کا درجہ اونچا ہے. اماموں کو نبی کے برابر مت کرو. اہل حدیث کی دعوت یہ نہیں کہ اولیاء کو مت مانو، اولیاء کو اللہ کے برابر مت مانو اور ان کے ساتھ اللہ کے برابر اللہ جیسا معاملہ مت کرو. ان کو مانو، اولیاء مانو. اماموں کو مانو، ان کا احترام کرو، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرو. اہل حدیث کی کتاب میں اماموں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ان کی بات کا مرتبہ نبی کی بات اور ان کی ذات کا مرتبہ نبی کی ذات کی طرح مت رکھو. یہ دعوت ہے، لیکن سمجھتے نہیں لوگ، اس لیے دشمن بنتے ہیں. اکثر انسان اس چیز کا دشمن بن جاتا ہے جس کو سمجھ نہیں پاتا ہے. اس لیے قوم نبیوں کی دشمن بن گئی، کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ما نفقہ کثیرا مما تقول. انبیاء سے کیا کہتے تھے؟ اکثر باتیں تمہاری ہم کو سمجھتی نہیں. تو جس کی سمجھتی نہیں آدمی اس کا دشمن بن جاتا ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. ادھورے فہم کی بنیاد پر آدمی فیصلے کرنے لگ جاتا ہے. آج اتنے سارے فرقے مسلمانوں کے ہیں، ان میں آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انتخاب کیسے کریں. کیا ایک نیا فرقہ بنائیں؟ کہ ہم کوئی فرقے کو نہیں مانتے، ایک نیا فرقہ نہیں، بلکہ ضرورت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں، جو اس راستے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے. معلوم ہے کہ آج ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہیں جو اس راستے پر ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. اس عقیدے پر، اس منہج پر، اس طریقہ کار پر، ان اصولوں پر کون ہے؟ اس کی طرف کون دعوت دے رہا ہے؟ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت تھی. آج اگر کوئی ہے اس راستے پر، اس منہج پر، ہم کو اس کے ساتھ ملحق ہونا ہے، اس سے جڑنا ہے. ہم کو جا کے نیا کچھ بنانا نہیں ہے. نیا بنانے کا ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور بنانا صحیح بھی نہیں ہے. جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ جڑنا. تو آج فرقہ بندی بھی مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے تابع ہو کر ان لوگوں کے ساتھ جڑیں جو کتاب و سنت کے پابند ہیں. یہ بھی ایک برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، فرقہ بندی جو ہماری مصیبت کی جڑ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سماج میں جس چیز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور سدھار لانے کی ضرورت ہے، وہ ہے پاکیزگی، طہارت اور نماز کو زندہ کرنا. مدد کیوں نہیں آ رہی، مدد کیوں نہیں آ رہی، مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے لیے آپ کو توپ لانا ہے. آپ کو کیا چاہیے مدد کے لیے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہ ایسا آسان اور موٹا ذریعہ جس میں کچھ بھی خرچہ نہیں ہوتا، بغیر خرچ کے اللہ کی مدد، جس کے لیے لمبا زمانہ بھی نہیں لگتا، 5 منٹ میں ہو جاتا کام. لیکن آج مسلمانوں کا طبقہ، بڑا طبقہ ہے، زندگی میں نماز نہیں ہے. دکان میں بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مارتے بیٹھے گا لیکن مسجد نہیں آئے گا. مسجد کے چبوترے پہ بیٹھے گا، اذان ہوگی گھر کو جائے گا، مسجد میں نہیں آئے گا. عورت گھر میں سارا کام کاج کرے گی، شوہر کے سارے فرامین پوری کرے گی. بچوں کی چاہت کیا بنائے گا؟ میٹھا چاہیے. شوہر کو کیا چاہیے؟ بریانی چاہیے. فلاں کو کیا چاہیے؟ سسر کو چاہیے، ساس کو چائے چاہیے. سب کو کیا چاہیے دیکھے گی. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز زندگی میں نہیں. سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہونے والا ہے، اس کے لیے تیار نہیں. اور نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. معلومہ کہ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملتی ہے. شیطان کیا کیا؟ اس کو اللہ کی مدد سے محروم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے، عقیدہ خراب کرو، بدعات میں اس کو مبتلا کر دو. شرک کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد، بدعت کی وجہ سے وہ نیکیاں برباد جن میں بدعت آئے، اور اس کو بنیادی چیز نماز سے ہی دور کر دو جس کا قیامت میں سب سے پہلے حساب ہونے والا ہے، اور جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی دنیا میں. نمازی زندگی میں نہیں تو اللہ کی مدد کے لائق ہی نہیں رہے گا، پڑا رہے گا مصیبت میں. ظلم پر ظلم ہوتے رہیں گے لیکن جاگے گا نہیں. زندگی میں نماز نکال دو اس کی. نماز زندگی سے نکل گئی. اچھا، نماز نکلنے کی ایک دوسری وجہ ہے، طہارت نہیں ہے. خاص کر کے نوجوان کا طبقہ جو یہود و نصارہ کے لیے ان کو اپنے لیے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، ان کی طرح کپڑے پہننا، اتنی ٹائٹ جینز کہ پہننے کے لیے بھی اس کو وقت درکار ہے، کہ پہننے اتارنے میں ایک مجاہدہ اور ایک محنت ہے. اب بیٹھ نہیں سکتا ہے پیشاب کے لیے. مولوی صاحب بولے نماز کے لیے چلو،
بولے تھوڑا طہارت نہیں. کیسے نہیں تمہاری؟ میری ہے تیری کیسے نہیں؟ بولے نہیں وہ ذرا میری جینس جو ہے نا بہت ٹائٹ ہے, بیٹھنے نہیں آتا. پہنا کون؟ کسی زبردستی پہنایا تجھ کو کسی نے؟ کس نے پہنایا؟ میں ہی پہنا, خریدا پیسے سے. ایسے پیسے خرچ کر کے ایسا لباس خریدا جس سے اللہ کی بندگی سے محروم ہو جائے. بتائیے اس سے بدقسمت آدمی پیسے خرچ کر کے گناہگار بن رہا. تو طہارت نہیں, طہارت نہیں. قبر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. پیشاب کے قطروں سے بچاؤ اپنے آپ کو, پیشاب کے قطروں سے پاکیزگی اختیار کرو, اس لیے کہ قبر میں عام طور سے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. پیشاب میں احتیاط نہیں, قبر میں بھی پٹائی ہونا چاہیے. نماز کا اہتمام زندگی میں نہیں, حشر کے دن بھی سب سے پہلا حساب ہوگا, اس میں بھی فیل ہو جانا چاہیے. شیطان نے ان دو چیزوں میں مسلمانوں کی اکثریت کو مبتلا کر دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس میں کسی ولی کا اور کسی امام کا اختلاف بھی نہیں 5 وقت کی نماز میں. بتائیے یہ اختلافی مسئلہ بھی نہیں. نہیں بولے کوئی امام 3 نماز بولتے, کوئی 2 بولتے, کوئی فجر کی نہیں بولتا, کوئی عشاء کی نہیں بولتا, کوئی ہے ایسا؟ 5 وقت کی نماز میں کس امام کا اختلاف ہے بتائیے؟ لیکن بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے جو نماز سے محروم ہے, جس میں خصوصی طور پر فجر کی نماز. فجر کی نماز میں عام طور پر سارے ریٹائرڈ حضرات ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ علاقوں میں لوگوں میں شعور ہے تو نوجوان بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن زیادہ تر آپ دیکھیے کیا ہے حال مسلمانوں کا. عید کی نماز میں کتنے لوگ, جمعہ میں کتنے لوگ, اور باقی نمازوں میں کیوں نہیں؟ کہاں غائب ہو جاتے؟ وہ آسمان سے نازل ہوتے عید کے دن, کہاں سے آتے ہیں لوگ؟ نمازوں میں بڑی نمازوں میں ہیں لیکن 5 نمازوں میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شعور نہیں کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے. اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا, ٹھیک ہے اللہ تیرا ہو جائے, تو اللہ کا ہوا کیا؟ تو چاہتا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کس کے لیے کافی ہیں؟ اپنے بندے کے لیے. تو بندہ بنا, تو اللہ کا بندہ بن, اللہ تیرے لیے کافی ہوگا. اللہ کی کفایت میں کھوٹ نہیں ہے, تیری بندگی میں کھوٹ ہے. بھئی آپ پھٹا ہوا نوٹ لے جاؤ یا کھوٹا سکہ لے کے جاؤ, دکان پہ آپ دے رہے, مانگ رہے آپ اس سے, بولا نہیں دے سکتا بھائی نوٹ خراب ہے آپ کا. بولے دیکھو یہ دے رہا نہیں, پیسے دے رہا پھر بھی لے رہا نہیں. جاہل آدمی ہے. کیوں؟ تیرا نوٹ خراب ہے, یہ نوٹ کیا ہے؟ غلط ہے, یہ اس سے نہیں ہوتا کام, سکہ کھوٹا ہے تیرا, نہیں چلتا یہ. تو اپنی بندگی پیش کر, تو خالص اللہ کا بندہ, تو اللہ کا بندہ ہے. 5 وقت تو بندگی کا عہد نبھا نہیں سکتا ہے اور پڑھ رہا ہے, شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا, ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا. تو کتنے سجدے دن میں 5 مرتبہ تو سجدوں سے محروم ہے. کوئی بلانے والا بلائے, چلو بھائی نماز کے لیے تم جاؤ, ہم آتے ہیں, دعا کرو ہمارے لیے. اس کو کیا بولتا اس کے لیے؟ جاؤ ہمارے لیے دعا کرو. یہ حال مسلمان کا. تو اللہ کا بندہ اگر نہیں بن سکتا ہے اور اللہ کو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے بگاڑ کی وجوہات بنیادی یہ ہیں. رزق کے مسائل ہیں, رزق کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا ہے, لاک ڈاؤن آیا, نوٹ بندی آیا, ہاں کورونا آیا, حالات معاشی مسلمانوں کے خراب ہیں. رزق کا مسئلہ نہیں ہے. رزق کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اور نماز کو چھوڑ رہا, جبکہ اللہ رب العالمین نے رزق کے مسئلے کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. اور اللہ حکم کس کو دے رہا ہے؟ اپنے نبی کو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور آپ خود بھی نماز پر جمے رہیے. گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ جمے رہو. آپ یہ بتائیے, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بے نمازی تھے؟ کیا آپ نعوذ باللہ آپ بے نمازی تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے تہجد میں کہ آپ کے پاؤں سوجن آ جاتی تھی آپ کے پاؤں میں. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے؟ کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کی نماز کا یہ حال,
صحابی کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، ساتھ میں اتنی لمبی نماز پڑھے آپ نے، سورہ بقرہ پڑھے، نساء پڑھے، آل عمران پڑھے. صحابی کہتے ہیں کہ میں تھک گیا آپ کے ساتھ میں. 100 آیت پہ رکوع کریں گے، سورت پہ رکوع کریں گے، دوسری سورت پہ کریں گے، کہے کا رکوع ہی نہیں، اتنی لمبی نماز. ایسی نماز تھی. اور اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی نماز پہ جمے رہیے. ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیں گے. نماز کا حکم، رزق کا وعدہ، کچھ تو جوڑ ہے نا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ شیطان نے کام پہ کیسا لگایا دیکھیے. اللہ نے کیا بتایا؟ قرآن سے دوری کا انجام کیا. اس لیے میں سب سے پہلے اسی کو ذکر کیا. کتاب و سنت کے علم سے دوری ساری نحوست کی بنیاد ہے. اللہ نے بتایا نماز رزق، نماز کا اہتمام کر، رزق کا وعدہ میں کر رہا ہوں. شیطان نے آ کے کیا کیا؟ رزق صحیح ہے نا، نماز چھوڑ، دکان پہ بیٹھ. رزق کیوں نہیں آتے نماز کو؟ اور بہت بزی ہے، جاب میں بزی ہوں، دکان میں بزی ہوں، کسٹمر بہت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، نماز ضائع. رزق کی وجہ سے نماز ضائع کر رہا. جبکہ مسئلہ کیا ہے؟ نماز کا وعدہ، نماز پر رزق کا وعدہ ہے. ظاہر بات ہے پھر کما رہا، گدھے کی طرح محنت کر رہا، لیکن جدھر تھا آج سے پہلے وہیں پہ ہے. برکت نکال دیا، کثرت آ گئی رزق کی. 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو گئے، لیکن رزق میں کثرت دکھائی دے رہی، لیکن برکت نہیں ہے. پہلے بھی جہاں تھا آج اس سے برے حال میں. پہلے بھی جہاں اندر سے مفلس تھا ابھی بھی مفلس ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہے. یہ سوچنے کی چیزیں ہیں. ہماری زندگی کے مسائل کا حل بعض اوقات ہم ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں وہ ہوتا نہیں. ہمارے ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے. ایک آدمی اجالے میں کو ڈھونڈ رہا تھا، تو بولے کیا ڈھونڈ رہے صاحب؟ بولے پیسے گرے. کہاں گرے؟ بولے وہاں گرے. بولے یہاں کیا ڈھونڈ رہے؟ بولے یہاں اجالا اس لیے ڈھونڈ رہا. یہ ہنسنے کی بات ہے، لیکن کیا ہمارا حال بھی ویسا نہیں ہے کہ جہاں ہم کو اپنی بربادی کے اسباب تلاش کرنے چاہیے تھے وہاں تو ہم نہیں دیکھ رہے، کہیں اور جا کے دیکھ رہے. جو سولوشن ہے ہم کہیں اور تلاش کر رہے ہیں. کوئی بھی متا کہیں اور ہے، تلاش ہم کہیں اور کر رہے ہیں. یہ ہماری بربادی کی وجہ ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ایک یہ نماز کا معاملہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں، اب میں اختصار سے گنا رہا ہوں کیونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز اگر پکڑ لیں ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں باقی چیزوں پہ آنا آسان ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کے سارے جتنے بھی بگاڑ ہیں نماز میں اس کا حل موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نوجوان بگڑ رہے، یہ بگڑ رہا، وہ بگڑ رہا، حالات خراب ہو رہے، سماج میں بد اخلاقی آ رہی ہے، بگاڑ آ رہا ہے. سارے بگاڑ کو آپ کو دور کرنا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ رکھ رہے ہو. اس کے لیے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جو اللہ کا نہیں بن سکا وہ کسی کا نہیں بنتا. جو اللہ کا نہیں بنا وہ کسی کا نہیں بنتا. سب سے پہلے اللہ کا بننا پڑتا، تب آدمی وفادار بنتا. جو اللہ کا وفادار نہیں وہ کسی کا بھی وفادار نہیں. نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. سماج میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نوجوانوں کا حال کیا ہے. موبائل فون کے نتیجے میں آج سماج کورونا میں کئی لوگ بولے، اسکول کالج والے بولے بچوں کو موبائل دلاؤ ذرا، ہم لوگ آن لائن کلاس شروع کر رہے. بیٹی کو دیے، بیٹے کو دیے، سارے موبائل سماج میں عام ہو گئے. اب کورونا چلا گیا، آپ سب کالج جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، لیکن موبائل چھوٹ رہا آپ نہیں. چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی 4 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، اس کو بھی موبائل چھینو تو زمین پہ لوٹ رہا ہو. ماں بھی کیا کری؟ جانے دو بھائی، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا. پڑوسی بھی آتے پوچھنے کو کیوں چلا رہا، ایسا کچھ بڑا حادثہ تو نہیں ہوا گھر میں؟ کیا ہوا؟ بولے موبائل چھینے تو ایسا کر رہا ہے. اتنا دیوانہ. ہم نے دین کا ایسا دیوانہ، دینی کتاب کا، قرآن کا ایسا دیوانہ نہیں بنایا کسی کو. قرآن چھین لیا جائے تو شور مچانا شروع کر دے. ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ لیکن موبائل چھین لو خودکشی کرنے کو تیار ہیں. بلکہ ماں کا قتل کر دیا ایک نوجوان نے کہ ماں نے موبائل چھین لیا تھا اس سے. ماں نے موبائل چھین، نیوز میں آیا تھا، یہ نیوز پیپر میں آیا تھا. ماں کا قتل کیا، باپ سفر میں تھا، ماں کا قتل کیا، بہن چھوٹی اس کو ڈانٹا، کسی کو بتانا نہیں.
اور گھر میں آرڈر کر کے پیزا کھا رہا, سب کچھ کر رہا, سب گھر میں چل رہا تھا, اور ماں کی لاش پڑی ہوئی تھی. جب بعد میں معلوم پڑا, بدبو آئی پڑوسیوں کو تو معلوم پڑا, اور اس نے قتل کیا تھا ماں کا نیند میں. کیوں؟ اس لیے کہ موبائل سے کھیلنے نہیں دیتی تھی. کیا وہ سماج ہم چاہ رہے ہیں؟ کیسا سماج ہے ہمارا؟ دیکھیے کیا کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. ٹک ٹاک پہ نوجوان بچیاں مسلمانوں کی بے پردہ ہو کے فلم کے گانے لگا کے ناچ کے دکھائیں اور گا کے دکھائیں. فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں ڈالیں, کالی بھی گوری بن کے آ جائے اس کے اوپر, تاکہ لوگ اس کو لائک کریں اور یہ خوش ہو, ماشاءاللہ میرا بھی سماج میں کیا ہے, میرا بھی مارکیٹ میں بھاؤ ہے. یہ زبان ہے لوگوں کی. بتائیے اتنے لڑکے مجھ کو فرینڈ شپ کے لیے ریکویسٹ بھیج رہے ہیں, وہ اس پہ خوش ہو رہی. عفت پاک دامنی نہیں, اپنے آپ کو نمایاں کر کے لوگوں کے لائک کے لیے اپنی عصمت کو فروش کرنا, بیچنا, کیا ہے یہ؟ نوجوانوں کا حال دیکھیے, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کا احترام, عزت نہیں. بڑا ہونے کے بعد داداگیری کی زبان میں ماں باپ سے بات کر رہا ہے, حکم دے تو پورا نہیں کر رہا ہے. یہ ہمارے سماج کا حال ہے. کیسے ہمارے لیے کامیابی آئے گی؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں, ہم خود اپنے لیے بربادی کا کام کر رہے ہیں. پھر اس پر مزید یہ کہ ساری چیزوں کا اہتمام ہے, لیکن کوئی کسی کو بھلائی کی تلقین کرنے کے لیے, برائی سے روکنے کے لیے تیار نہیں. فلاح کا وعدہ کس پر ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور معروف کا, نیک کاموں کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں, اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. جو چیز ہم کو کامیاب کرنے والی تھی, لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا, برائی سے روکنا, ہم نے اسی کو چھوڑ دیا. بھائی کوئی کسی کو کیوں بولے, برا لگتا ان کو برا لگتا, برا مانیں گے. منکرات بڑھتے جا رہے, کوئی کسی کو روکنے کے لیے تیار نہیں. ہر انسان سماج میں ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے. لوگ مجھے غلط سمجھا جو ہمارے لیے اصلاح والی آیتیں تھی. آج باپ اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے تیار نہیں. گھر میں بیٹھ کے بتائیے, ہم دین کی بات سکھاتے اپنی اولاد کو؟ نہیں. جب وہ بگڑ جاتا جوان ہونے کے بعد, تب مولوی صاحب کے پاس آتے, ذرا ایک خطبہ اولاد کے لیے بھی دو, ذرا ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے. تو نے کتنے خطبے ویسٹ کیا گھر میں, بچپن سے تو نے اب تک ایک بھی خطبہ اس کو نہیں دیا. اب تو چاہتا ہے کہ تیرا فرما بردار بنے, تو نے بگاڑ کے پودے کو پیڑ بنا دیا, اور اب ہم کو بول رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کرو. اب نہیں ہو سکتا ہے, اللہ یہ کہ اللہ توفیق دے. مولوی صاحب سے چاہتے خطبہ دو, اولاد بہت بگڑ رہی, ان کو ماں باپ کا احترام کرنے کا سکھاؤ, ذرا آپ خطبے میں بتاؤ ماں باپ کا مقام کیا ہے. تو بتایا مقام کیا ہے ماں باپ کا؟ تیری زندگی خود اس کے بگاڑ کا ذریعہ ہے. تو خود اس کے لیے غلط نہیں کرنا. رشتہ دار ہیں, کزن ہیں, تو آنے دینا, بے پردہ اس کے سامنے آنا, سب تیرے گھر میں چلتا رہا. اب چاہتا ہے بچی کالج کے لڑکے کے ساتھ میں ڈبل سیٹ نہ آئے. سوچیے ہم نے نمونہ کیا پیش کیا. گھر کو سدھارے, دنیا کو سدھارنا بعد میں کرو, پہلے گھر کو ہم سدھارے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, تم تمہارے حساب سے چلو. ہمارے گھر میں ایک دم اوپن ہے, جو جیسا چاہے گا ویسا کرے گا, ہم کسی کو بولتے نہیں. سمجھدار ہے سب لوگ. یہ سب سے زیادہ ناسمجھ آدمی ہے. دوسرا کون ہے؟ سب کو ڈانٹ ڈپٹ کے دیندار بنانے کی مہم میں لگا رہتا ہے, خود غلط کا نمونہ ہے. بچے دیکھتے جھوٹ مت بولو بولتے ہیں, ابا جھوٹ بولتے ہیں. غیبت مت کرو بولتے ہیں, اماں غیبت کرتی ہے. گالی مت دو بولتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں. غلط کا نمونہ ہم بن رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ تقوا انفسکم, اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا رہے, ان کو بچانا چاہتے ہیں. ہوتا ہے ایسا؟ نتیجہ نہیں نکلتا ہے. اپنے آپ کو بھی بچائے, آدمی خود بھی بنے, دوسروں کو بھی, گھر والوں کو بنانے کی کوشش کرے. ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیوی اور بچوں میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھ, ان کی دینداری سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر, اور ہمیں بھی متقین کے لیے امام بنا. اعلیٰ درجے کا تقوی ہم کو بھی دے, ہم کو ایسا بنا کہ ہم امام بنے تقوی کا, کہ لوگ ہم کو دیکھ کے, اتنا اچھا ہم کو بنا کہ لوگ ہم کو دیکھ کے متقی بنے. ہے ایسے ہم لوگ؟ ہم بننا نہیں چاہتے, بنانا چاہتے ہیں. ہم بننا نہیں چاہتے, بنانا نہیں چاہتے. یا کچھ لوگ بنے ہوئے اور بنانے سے
غافل ہیں، دونوں بھی فیل ہیں. قیامت کے دن دونوں کو جواب دینا ہے. لہٰذا یاد رکھیں یہ جو چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، وقت میرا ختم ہو گیا ہے، اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. بہت ساری بڑی بڑی باتیں، وہ ساری باتیں رہ جاتی ہیں. یہ اصل ہے میدان کام کرنے کا، کہ ہم کتاب و سنت کے علم کی طرف رجوع کریں، اندھے پن کو چھوڑیں، علم کی طرف آئیں. لیکن علم قال اللہ قال رسول اللہ قال صحابہ، اس علم کی طرف آئیں. ہم اللہ کے بندے صحیح معنوں میں بنیں، شرکیات سے بچیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، سنت کا اہتمام کریں، بدعات سے بچیں. اپنی زندگی سے بدعات کو نکالیں، گھروں سے نکالیں. ہم فرقہ بندی کو چھوڑیں اور ایک کلمے پر متحد ہو جائیں. اس ایک بنیاد پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، فیصلے پر ہم متحد ہو جائیں. یہ ایک جگہ ہے جس پر متحد ہو سکتے ہیں. اپنے الگ سٹیج پہ بلائیں گے نہیں آئے گا کوئی. ایک سٹیج ہے جو سب کے لیے کامن ہو سکتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا سٹیج. قال اللہ قال رسول اللہ، اس پر ہم جمع، ہماری زندگی میں اللہ کی بندگی آئے اور ہم اپنے گھر سے شروعات کریں اور سماج میں ہم بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے لوگوں کو. جتنا ہمارے پاس علم ہے، جتنا ہمارا دائرہ اس کے اعتبار سے، تب جا کے سماج اچھا بن سکتا ہے. اور بے حیائی کو سماج سے نکالیں. ہم لوگوں کے لیے اچھا نمونہ بنیں. اپنے قول اور اپنے عمل سے ہم سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا کریں گے، اللہ سے امید ہے کہ ہمارا حال صحیح ہوگا. اور ہمارا حال جب صحیح ہوگا تو اللہ سے امید کی جا سکتی کہ ہمارے حالات بھی صحیح ہوں گے. اللہ تعالی ہمارے حال کو بھی صحیح کریں اور ہمارے حالات کو بھی صحیح کریں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.